شاعر اس بند میں نا جتنی بھی تشبیہات یا مثالیں دے رہا ہے وہ صرف ایک چیز حق اور باطل کے فرق کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہے کہ ایک سچ ہے اور ایک باطل کفر ہے، اس کے سمجھانے کو فرق کو مثالوں سے واضح شاعر کر رہا ہے کہ ہے کیا۔ یہ ہے امام کے خطاب میں شامل ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے جی، احکام یزید اور ہیں اور اپنے امور اور۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو یزید کی فوج تھی نا لشکر، ہاں غافلو وہاں پہ ہے، ہاں غافلو آگاہ اور رتبے سے ہمارے ان کو کہہ رہا ہے۔ جو یزید تھا اس کے احکام اور ہیں، وہ کہتا تھا کہ جیسے تیسے جتنا ظلم کرو مجھے اس کی پرواہ نہیں، سارے لوگوں کو مار دو، کچھ بھی کر دو، بادشاہ میں ہی نہیں رہنا ہے۔ اور اپنے امور اور، تو امام کیا کہہ رہے ہیں یزیدی فوج کو، ہمارے امور امر، ہمارے کام ہمارے اور ہیں، ہمارے اور یزید، ہم کو اقتدار یا تخت پہ بیٹھنے کے بھوکے نہیں ہیں، وہ دنیا کی تخت کے لیے، حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے مرا جا رہا ہے۔ ہم کس کے لیے مرے جا رہے ہیں اور کس کے لیے جانے دے رہے ہیں؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے نانا کے دین بچانے آئے ہیں۔ آگے اس کو کہتے ہیں باطل کی نمود اور ہے اور حق کا ظہور اور۔ نمود، نمو، پرورش، جو کفر ہے اس کی نمود کے، اس کے پنپنے کے، اس کے بڑھنے کے، اس کے پھیلنے پھلنے کے طریقے طور اتوار اور ہیں، اور جبکہ حق کا ظہور اور، جو سچ ہے وہ اس کا جو ظاہر ہونے کا طریقہ ہے، جو بڑھنے کا ہے وہ اور ہے۔ اس فرق کو سمجھیں۔ آگے اس کو کہتے ہیں نمرود کی آگ اور ہے اور آتش طور اور۔ آگ ایک ہی ہے، جو طور پہاڑ پہ جلی وہ بھی آگ ہے، جو آتش نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نعوذ باللہ آگ جلائی تھی، وہ بھی ہے آگ، لیکن فرق ہے دونوں آگ میں۔ وہ کیا تھا؟ وہ کفر کی جلی ہوئی آگ تھی، جہاں پہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا۔ اور کہتے ہیں اور آتش طور اور، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پیغمبری ملی تھی، جس احمد فراز کا شعر ہے نا کہ جو ڈھونڈتے تھے آگ ان کو پیغمبری ملی، اور ہمیں پیغمبری کی طلب تھی اور ملی ہے آگ، وہ آگ کی تلاش میں کے لیے گئے تھے۔ چونکہ یہ سفر کر کے آ رہے تھے، رات کی تاریکی تھی، تو ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی تھی، تو یہ پریگننسی میں نا جو گرمائش کی جو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ آگ کی تلاش میں نے دیکھا کہ پہاڑی پہ ہے، وہ اس کے لیے گئے تھے، آگ کے لیے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تجلی اور اپنا جو ہے نا طور پہاڑ پہ اپنا دیدار کرایا اور انہیں اپنا پیغمبر بنایا تھا۔ شاعر کہتا ہے فرق کو سمجھو، جل آگ ہی رہی ہے لیکن اس آگ میں اور اس آگ میں فرق ہے۔ وہ آگ کفر کی آگ ہے اور یہ آگ کس کی ہے؟ نبوت کی آگ ہے۔ جو یزید نے آگ جلائی ہوئی ہے، جو یزید کے طور اتوار ہیں، جو اس کے امور ہیں، جو اس کے کام ہیں، جو اس کا انداز ہے، جو اس کے احکامات ہیں، وہ ہیں کفر کے، وہ ہیں باطل کے، وہ ہیں ظلم کے، وہ ہیں ستم کے۔ اور جو ہمارے امور ہیں، ہم بھی جنگ کر رہے ہیں، وہ بھی جنگ کر رہے ہیں۔ ہماری جنگ کا جو لب لباب ہے یا مقصد ہے وہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی۔ مزید فرق کو شاعر سمجھاتا ہے، زنبور کا غل اور ہے، الہان زبور اور۔ اور زنبور جو ہے یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور الہان تلاوت کرنے والے، کس چیز کی؟ زبور کتاب کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور انجیل کسے ملی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ پتہ ہو چیزیں۔ کہتے ہیں جو زبور اللہ کی الہامی کتاب، یہاں پہ ہم قرآن بھی کہتے ہیں زبور کو، چونکہ تشریح کر رہے ہیں کہ جو مکھی ہے نا زنبور، اس کی جو گنگنانا ہے، اس کی جو الہانی ہے، اس کی جو آواز ہے وہ بنا رہی ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے، جو احکام الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب کی الہان تلاوت کر رہے ہیں، اس میں فرق کو سمجھو۔ آگے کہتے ہیں سمجھو تو صحیح، یہاں پہ شاعر نے زور ڈالا ہے کس چیز کو؟ لشکری جو یزیدی لشکر تھا، کیوں نہیں سمجھ رہے کہ سمجھو تو صحیح تم کہ بشر کیا ہے، ہیں ملک کیا؟ ملک مین فرشتے۔ انسان اور فرشتے کے فرق کو سمجھو۔ انسان مٹی سے بنا ہے، فرشتہ کیا؟ انسان گناہ بھی کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا ہے، فرشتے کو نائب نہیں بنایا، فرشتے معصوم ہیں۔ شاعر کہتا ہے اس فرق کو سمجھو کہ فرشتے الگ مخلوق ہیں، انسان الگ ہیں۔
شاعر اس میں سمجھانا ہمیں کیا چاہ رہا ہے؟ وہی جو حق اور باطل ہے وہ سمجھا رہا ہے۔ بت کیا ہے، خدا کیا ہے، زمین کیا ہے، فلک کیا ہے، دونوں کا یہ صنعت تضاد کا عمدہ استعمال کیا ہے۔ انتہائی خوبصورت انداز، اس سے بہتر انداز میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتا۔ بت اور خدا، کہ بت کے فرق کو سمجھو اور خدا کے فرق کو سمجھو۔ ساتھ میں زمین کیا ہے اور آسمان کیا ہے، زمین پستی پہ ہے، آسمان بلندی پہ ہے، ان دونوں کے فرق کو سمجھو۔ شاعر سمجھا کیا کہہ رہا ہے؟ حق اور باطل کو، یعنی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ سامان سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا کسی کے پاس۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ جو پیچھے اس نے کہا تھا نا کہ ہم جو ہے زر ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ صرف دستے گدا میں رکھتے ہیں، اپنے ہم نے کوئی خزانے نہیں بنا رکھے جہاں پہ ہم دولت اپنی جمع کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تکیہ کیے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ مزید دے گا۔ شاعر کہتا ہے یزید کے پاس طاقت ہے، یزیدی فوج کو کہہ رہا ہے اس کے پاس طاقت ہے، مال ہے، دولت ہے، دھن ہے، سب کچھ ہے، لیکن زیادہ سامان ہونے سے، اقتدار ہونے سے، بادشاہ ہونے سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو جاتا کہ سامان کی بدولت ایمان ہے۔ آگے صاحب ایمان کیسے ہو اس کے ٹھیک ہو گیا۔ آگے جو مصرع بڑا کمال کا ہے، ہر اہل اسا موسیٰ عمران نہیں ہوتا، مراد ہر کلمہ گو جو ہے، چونکہ یزیدی فوج میں بھی کوفی تھے نا، کلمہ ہی پڑھنے والے تھے، تو اسی شاعر کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نا یہ تلمیہ استعمال ہوئی، ان کے پاس ایک عصا تھا جو دریا میں مارتے تھے تو دریا جو ہے نا وہ راستہ دے دیتا تھا، زمین پہ مارتے تھے تو چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں ہر شخص کے پاس جو عصا اٹھایا ہے نا وہ موسیٰ نہیں بن جاتا صرف عصا اٹھانے سے، ٹھیک ہو گیا۔ پہنے جو انگوٹھی وہ سلیمان نہیں ہوتا، انگوٹھی پہنے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی معجزاتی جو انگوٹھی پہنتے تھے اور اس میں جو ہے انہوں نے وہ پوری وہ دنیا نظر آتی تھی، اپنی جہان اور سلطنت کہ کون کدھر ہے اور کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ انگوٹھی پہننے سے کیا ہو جاتا ہے، کوئی سلیمان نہیں بن جاتا۔ آئینہ گر سکندر دوران نہیں ہوتا، کہ جو آئینے بنانے والا ہے نا وہ کبھی سکندر نہیں بن سکتا۔ اب تضاد بھی دیکھیں، سکندر بادشاہ کیا کرتا تھا، وہ چونکہ جنگجو تھا، سپہ سالار تھا، تو وہ جب جنگجو ہے، سپہ سالار ہے، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ تلواریں، نیزے، بھالے تیار کرتا تھا، جبکہ آئینہ گر کیا ہے، آئینے بناتا ہے۔ جو نیزے بھالے بنا رہے ہیں نا تو وہ اس پہ زور زور سے وہ لوہے کی نا ہتھوڑے کی ضربیں لگاتے ہیں، جبکہ آئینہ تو ہلکی سی ضرب سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں آئینہ گر، آئینے بنانے والا کبھی سکندر نہیں ہوتا۔ یہ فرق سمجھا رہے ہیں کہ یزید اگر کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ عصا اس نے اٹھایا ہوا ہے تو آپ نے اسے موسیٰ سمجھ لیا ہے، اس نے کوئی انگوٹھی پہن رکھی ہے تو سلیمان سمجھ لیا ہے، نہیں، آئینے جو بنانے والا ہے وہ کیا ہے، سکندر دوران نہیں ہوتا۔ آخری شعر اس جو ہے مرثیے کا وہ بڑا کمال کا ہے، لاکھ اوج ہو پشے کا ہما ہو نہیں جاتا، بت سجدہ کافر سے خدا ہو نہیں جاتا۔ پشے کسے کہتے ہیں؟ مچھر کو۔ شاعر کہتے ہیں اوج کہتے ہیں بلندی کو، جو مچھر ہے نا یہ جتنی بھی بلندی پہ اڑ جائے، اور ہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک فرضی پرندہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جس کے سر سے گزر جائے وہ بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اکثر جب ہمارے ملک میں الیکشن انتخابات ہوتے ہیں تو وزارت کے لیے، وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ کے لیے نام آتے ہیں 2-3، تو اس میں آپ نے میڈیا میں سنا ہوگا کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی اب ہما جو اقتدار کا ہما یا وزارت اعلیٰ کا یا وزارت عظمیٰ کا ہما کس کے سر بیٹھتا ہے، تو ہما ایک فرضی پرندہ ہے۔ فرق کو دیکھیں، شاعر کہتا ہے جو مچھر ہے وہ جتنی بلندی پہ اڑ کے چلا جائے وہ ہما نہیں ہوتا، ہمے کا جو ہما پرندہ ہے اس کا اپنا مقام ہے، جس کے سر پہ گزرتا ہے تو اسے بادشاہ دیتا ہے۔ آگے اسی فرق کو بیان کرتا ہے کہ ایک بت ہے، اسے اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے نا تو وہ بت کیا ہو گیا، خدا بن گیا؟ کہتے ہیں نہیں، اسے لاکھ سجدے کرتے رہو، بت کیا ہے، خدا نہیں بن سکتا۔ تو یہ تو آج کا ہمارا مرثیہ، جس کے مرثیہ لفظ کی جمع ہوتی ہے مراسی، اس کے اینڈ پہ لکھا ہے مراسی دبیر، یعنی مرزا دبیر کے جو مرثیے ہیں ان میں سے یہ لیا گیا ہے، جس کے 7 بند ہیں۔ اختتام کو پہنچا جس میں حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے یہ بیان کرتے ہیں ان کی میدان جنگ میں آنا اور حق اور باطل کے فرق کو بتانے کے لیے، اور اس کے عمدہ مثالوں سے ہمارے شاعر نے ہمیں سمجھایا ہے۔